اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یقیناً پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے کتنے؟ 12 سردار۔ ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، ظاہر ہے تم نے یہ تم نے کام کرنا ہے، یہ تم نے کام کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیوٹیاں لگائی تھی، جیسے ابھی میری بچیوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ 12 سردار مقرر کی۔ وقال اللہ انی معکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی بات، ڈیوٹیاں دی جا رہی ہیں، کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ، جو اللہ کے کام کرتا ہے پہلا انعام اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز، پھر ساتھ یہ بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ بس ایسے سردار بن جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں، پھر تم نے جب سردار بنائے تو ڈیوٹیاں بھی سنبھالی ہیں کہ صحیح صحیح ادا کرتے رہو نماز۔ آتیتم الزکوٰۃ، دیتے رہو زکوٰۃ کو، جو ڈیوٹیاں جو احکامات ہیں جو فرائض ہیں وہ پورے کرتے رہو۔ وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر۔ وعزرتموہم، اور مدد کرتے رہے ان کی۔ یہی ڈیوٹیاں جو انبیاء کی تھیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آنکھیں کھولیں اور تھوڑا متحرک ہو جائیں، اور عام عوام کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، کیونکہ ایک ایک دو 11 ہوتے ہیں۔ جب بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، وہ کام جو صدیوں بعد تکمیل کو پہنچتا ہے وہ جلدی مکمل ہو جاتا ہے۔ اور مدد کرتے رہے ان کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیتے رہے اللہ کو، قرض حسن یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ پھر اب کہتے ہیں انعام کو، پہلے تھا کہ اللہ ان کے ساتھ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا انعام تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، ستھرا کر دوں گا۔ پھر کیا کرے گا مولا کریم؟ پھر کیا ملے گا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر رب فرماتا ہے میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جس نے پھر یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود انکار کیا، کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ اللہ تو کسی اور سے کام لے لے گا نا، موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کی عہد شکنی کے سبب، یعنی بار بار وعدے توڑنے کے سبب اللہ کیا کرے گا؟ اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا، انہیں ان لوگوں کو۔ آپ بھی سن لیں، اگر آپ بھی کریں گے تو اللہ کا تو وعدہ ساروں کے لیے سیم ہے نا، اللہ کو تو اپنی مخلوق پیاری ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور کر دیے ان لوگوں کے دل سخت، کیونکہ بار بار وعدے توڑتے تھے تو دل بھی سخت ہو گئے، انکار بھی کرتے تھے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور بدل دیتے تھے اللہ کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے۔ اس کے بھی بہت سارے طریقے تھے، کبھی الفاظ بدل دیتے تھے، کبھی عبارات میں وہ بگاڑ پیدا کر دیتے تھے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا اور ان کو بھی یا آگے پیچھے یا اس انداز میں کہتے تھے کہ سننے والا جو ہے وہ بھی ڈاواں ڈولی ہو جاتا تھا۔ اگر آج بھی کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ کن کا کام ہے؟ یہ یہود کا کام ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رب کریم کے پاس ہے نا، اس لیے ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ پہلی کتابوں کا ذمہ پہلے لوگوں پہ تھا، تو پھر کیا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا کیا گیا کتابوں کے ساتھ؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے محبوبہ ان کی خیانت پر، جو خائن لوگ ہیں ان کی خیانت پر محبوبہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ کی شان ہے، کیسے آگاہ کرے؟ جو سبھی موبائل کے آپ کو پتہ ہے کہ آگے اس کے اندر بہت ساری ڈیوائسز ہیں، تو کسی طریقے سے بہت کچھ ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیمرہ ہی تو ہوتا ہے نا، ہم لوگ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں پہلے تو زیادہ ہوتی تھی، ابھی 20 کلو رہ گئی، لیکن ایک دوسرے کے تہوں کے اندر چھپی 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 اندر کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ بھی کیمرہ باہر دکھا دیتا ہے۔
ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ مالک ہے کیسے اللہ ظاہر کرتا ہے، چاہے وحی کے ذریعے چاہے جیسے بھی اللہ فرما رہا ہے الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح، سوائے چند آدمیوں کے ان سے تو پھر معاف کرتے رہیے آپ ان کو اور درگزر فرماتے رہیے آپ ان سے۔ ظاہرا پتہ تو چل جاتا ہے، ابھی عام بندے کو جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ مخلص ہے یا کیسا ہے۔ بعض لوگ تو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ چپ رہتے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اچھا کر دے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، پہلے تو یہودیوں کی بات تھی ابھی نصرانیوں کی بات۔ اخذنا میثاقا فنسوا حظا مما ذکروا به، ہم نے پختہ وعدہ ان سے بھی لیا تھا، انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جن کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ پھر کیا وفغرینا بینہم العداوہ، پھر ہم نے بھڑکا دی یعنی تیز کر دی، پھر ان کے درمیان ڈال دی کیا چیز، عداوت وبغضاء الی یوم القیامہ، اور بغض کی آگ قیامت کے دن تک۔ وہ لوگ بھلے ہم مسلمانوں کے خلاف متحد ہوتے ہیں لیکن اندر ان کی بڑی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ وسوف ینبئہم بما کانوا یصنعون، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ قیامت والے دن سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب بے شک آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں تم چھپا لیا کرتے تھے کتاب سے، تم نے تو چھپا لیا اب تو ظاہر ہو گیا نا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرًا، اور درگزر فرماتے ہیں بہت ساری باتوں سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، بے شک تشریف لایا ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اب اس سے علماء کرام نے مختلف لیے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، کیونکہ آگے پھر کتاب کا تذکرہ جو آ گیا تو اللہ اپنے محبوب کو جیسے بھی فرما دے آپ کی آنکھ کے اندر بھی تو ایک نور ہے، اب اس کو کہا جائے یہ نور ہے تو یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، کچھ سمجھنا پڑے گا میرے بچوں، کچھ سمجھنا پڑے گا۔ اب دودھ کو بھی تو نور کہا جاتا ہے، بس ہم خواہ مخواہ کے جھگڑوں میں پھنس گئے۔ اور کتاب مبین، اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی، ظاہر ہے جہالت کو جب دور کرنے والی روشنی ہوتی ہے نا، نوری تو ہوتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، دکھاتا ہے اس کے ذریعے قرآن و سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی سلامتی کی راہیں ہیں، پھر وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے انہیں رب کریم من الظلمات الی النور بإذنہ، تاریکیوں سے اجالے کی طرف پھر بإذنہ کی قید ہے اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا دکھاتا ہے۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عیسائی۔ قل محبوبہ آپ فرما دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون قدرت رکھتا ہے، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز، ان ارادہ این یہلک کا، اگر وہ ارادہ فرمائے ہلاک کرنے کا، ٹھیک ہے، ان ارادہ اگر ارادہ کرے وہ یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، کس چیز کو؟ مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام ابن مریم، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں ان کو، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں کو بھی جو بڑی پاک تھی، ان کی ماں کو بھی، لیکن بندی تو اللہ ہی کی تھی نا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی زمین میں سب کو، تو کوئی اس سے روک سکتا ہے؟ نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا ہے، حبیب آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے، کون اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے، اگر وہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کا تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔
اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بھی تو لوگوں کو زندہ کیا تھا نا، لیکن اللہ کی اذن سے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، فلم يعذبکم بذنوبکم، اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، بشر اسی کی مخلوق سے ہو۔ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا سب اللہ کا، وإلیہ المصیر، اور سب نے ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترہ من الرسل، اے اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکام الہی کو۔ یہ فترہ ہوتا ہے گیپ، درمیان میں کچھ ٹائم جو ہے، جیسے رسالت، انبیاء کا سلسلہ، درمیان میں تھوڑا وقفہ آیا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان وقفہ، آپ کہہ سکتے ہو، یہ جو وہ دورانیہ تھا اس کو کہہ سکتے ہو۔ رسولوں کا آنا علی فترت من الرسل، یعنی بات اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا، فترہ رہا، ان تقولو، یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر، کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی آیا تھا کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا، یہ تم نہیں کہہ سکتے ہو۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تو آ گیا ہے نا، چلو پہلے نہیں آیا، اب تو آ گئے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کا احسان جو تم پر ہوا ہے نا، اس کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں حکمران۔ دیکھو یہ احسان یاد دلائی جا رہے ہیں۔ وآتاکم، اور عطا فرمایا تمہیں، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو نہیں عطا فرمایا تھا سارے جہانوں میں سے کسی کو، یہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ ابھی کس کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ آپ اپنے مناسب کو دیکھیے اور اپنی حرکات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جو اس پاک زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جسے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیرتے ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ یہ کہہ رہے تھے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، اگر تم ہٹ گئے تو کدھر جاؤ گے؟ خسارے کی طرف۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، یا موسیٰ، ان فیہا قوم جبارین، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بہت ظلم کرنے والے بہادر لوگ ہیں، وہ تو جابر ہیں۔ وَإِنَّ لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک اس بستی سے وہ لوگ نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے، یعنی سارا ستھرا کر دو پھر ہم آ جائیں جیسے احسان چڑھا رہے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا علیہم الباب، اس وقت انہی میں سے، دیکھو مالک ہے نا، انہی میں سے دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعام فرمایا تھا جن پر رب کریم نے، وہ بے دھڑک داخل ہو گئے اس دروازے پر سے۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا حملہ کر دو، وہ دو تھے۔ اب دیکھیں، اب بہت سارے لوگوں میں سے آپ صرف 21 لوگ ہو، اب اسی طرح یہ سامنے لوگ ہیں، یہ تو اللہ ہے نا جس کو چنتے ہیں۔ بہت سارے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے حضرت حسین جب بلاتے رہتے ایک ہر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیے، تو اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ ان میں سے دو آدمی نکلے، وہ
انہوں نے کہا حملہ کر دو، بے دھڑک داخل ہو جو اس دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہوگے دروازے سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فتوکلوا اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کو تم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو۔ دیکھو دو تھے، اب یہ بہت سارے لوگ تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے بے دھڑک کہا، داخل ہو گئے، یا حملہ کر دیا۔ قالوا کہنے لگے یا موسیٰ، اور وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں۔ فاذهب انت وربک پس جاؤ تمہارا رب جائے۔ ایسے وہ لوگ تھے، فقاتلا دونوں لڑو تم اور تمہارا خدا، انا ہا ہونا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قالا حضرت موسیٰ نے عرض کی رب اے میرے رب کریم انی لا املک الا نفسی میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے، و اخی اور اپنے بھائی کے، ففرق بیننا مالک تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ اللہ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی، وہ جو مقدس زمین تھی ان پہ حرام کر دی گئی۔ کتنے سال؟ 40 سال تک، 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض سرگرداں پھریں گے زمین میں۔ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین نہ غمگین کریں آپ کو اس نافرمان قوم کے انجام، یعنی آپ غمگین نہ ہو اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم بالحق اب رسول اللہ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ پریشان ہویا کیجیے محبوبہ، آپ پڑھ کر سنائیے نے خبر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی، وہ جو حابیل اور قابیل تھی۔ ٹھیک ٹھیک، اذ قربا قربانا جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما تو قبول ہوگی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی۔ اب وہ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کیا کہا، قال لاقتلنک قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، اپنے اس نے اصلاح نہیں کی، کہا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما یتقبل پہلے نے کہا تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو قبول فرماتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی تو اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ قتل کرے مجھے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک جب بھی میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کر دوں تمہیں۔ یہ دیکھو کیسے پیارے لوگ تھے۔ انی اخاف اللہ کیوں نہیں قتل کروں کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ رب العالمین جو مالک ہے سارے جہانوں کا، انی ارید ان اصحاب النار اور تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، وذالک جزاء الظالمین یہی تو سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ وطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ بس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے کیا چیز، اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ فقاتل اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، فاصبح من الخاسرین اس وقت تو جذباتی تھا پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی اس نے دکھایا یعنی زمین کو کھودا ایسے قبر بنائی تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا جاتا ہے، کیسے ایک قبر بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے مالک ہے نا، وہ جب سکھانے پہ آتا ہے تو کس طرح سکھاتا ہے، ایک پرندے سے انسان کو سکھا رہا ہے۔ قال یا ویلتا کہنے لگا ہائے افسوس، اب تو اس نے مار دیا تو کہنے لگا ہائے افسوس۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور قابیل جو تھا اس کی قبول نہیں ہوئی تھی، یہ سارا ظلم اس نے کیا تھا۔ اب وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت کیا قاصر رہا میں، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، ان اکون مثل هذا الغراب کہ میں اس کوے کی مانند ہوتا، کیا کرتا، فاواری سوءۃ اخی میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، استغفر اللہ، فاصبح من النادمین وہ ہو گیا سخت
پچھتانے والوں میں سے۔ جذباتی تھا کام کر بیٹھا پھر پچھتاوا۔ صبر کا دامن آپ بھی نہ ہاتھ سے جانے دیا کرو، اپنی اصلاح کیا کرو۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے، حکم علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر النفس، کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو، یعنی ہوتا نہیں قصاص کے لیے کر سکتے ہو، اس سے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بہتر ہے یا آپ اس کے بدلے میں وہ پیسے لے لو یا معاف کر دو، لیکن قصاص کے طور پہ تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد برپا کرنے والا ہو تو تب تو کیا جا سکتا ہے، یعنی قتل۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسُ جَمِيعًا، اگر اس کے علاوہ کیا تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے بچا لیا، یعنی کسی ایک بندے کو بھی کسی بھی طریقے سے بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ کتنی محبتوں سے اللہ سکھا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی بہت سارے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود نہیں، کیا ہم سارے زیادتیاں کرنے سے بچے ہوئے ہیں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بلا شبہ ان لوگوں کی سزا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، این یقتلوا، کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، او یسلبوا، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلهم من خلاف، یا ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے، او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیے جائیں، ذالک، تو ان کے لیے لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے آخرت میں بڑی سزا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو، توبہ کی، مِن قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم قابو پا لو ان پر، جن سے ہوتا ہے نا بس نے چوری کر لی اور پھر سچے دل سے معافی مانگ لی، انہوں نے کہا کہ ہم باقی اس کے بعد کچھ نہیں کریں گے، تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کا الگ موقف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا الگ موقف ہے۔ بہرحال ایک تو سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ بعد میں یہ برائیاں ہوں ہی نہ، لیکن اگر دنیا میں یہ سزا مل جاتی تو آخرت میں تو بچ جاتے ہیں نا۔ فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو آخرت میں سے بڑی سزا ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، قبل ان تقدروا علیہم، کہ تم قابو پا لو ان پر، تم ان کو معاف کر دیا جائے گا اگر سچے دل سے توبہ کر لی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کے اندر بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، ایمان، نیک اعمال، عبادات، سنت، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ یعنی وسیلہ کسی طریقے اللہ تک پہنچنے کا، صالحین کا بھی بعض لوگ کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر انہی کی ملکیت ہوتا نا جو زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، لے یفتدوا بھی من عذاب یوم القیامہ، تاکہ یہ سارا کچھ فدیہ دے دیں نجات کے لیے، روز قیامت جو عذاب ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ ما تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، کلمہ جو نہیں پڑا کچھ بھی نہیں قبول ہوگا ان کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔
वस्सारिक और चोरी करने वाले, वस्सारिका और चोरी करने वाली, फक्ताउ उनकी सजा ये है कि काट दिए जाएं ऐदियहुमा उनके दोनों हाथ, जज़ाउम बिमा कसबा उसके बदले में जो उन्होंने किया, यानी चोरी की, नकालम मिनल्लाह इबरतनाक सजा है अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु अजीजुन हकीम और अल्लाह ताला गालिब है, अल्लाह ताला हिकमत वाला है। फमन ताबा मिन बाद जुल्मी फिर जिसने तौबा कर ली, फिर अपने आप को संवार लिया, फइन्नल्लाह यतूबु अलैहि तो बेशक अल्लाह ताला तवज्जो फरमाएगा उन पर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। अलम तर अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द क्या तू नहीं जानता कि बिलाशुबा अल्लाह ताला के लिए बादशाही आसमानों की भी और जमीन की भी, युअज़्ज़िबु मन यशा सजा देता है जिसको चाहता है, व यगफिरु और सजा देता है और साथ बख्श भी देता है, लिमन यशा जिससे चाहता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखता है। या अय्युहर रसूल महबूबा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहज़ुनका ना गमगीन करें आपको, अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र जो तेज रफ्तार हैं कुफ्र में, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम जिन्होंने कहा था हम ईमान लाए अपने मुंह से, वलम तुमिन कुलूबुहुम वलम तुमिन कुलूबुहुम हालांकि ईमान नहीं लाए थे उनके दिल, खाली मुंह से ऊपर ऊपर से कह रहे थे। मिनल्लज़ीना हादू और उन लोगों से जो यहूदी हैं, सम्माऊन लिलकज़िब सम्माऊन लिकौमिन आखरीन जासूसी करने वाले हैं, या यूं समझें कि वो अंदर से राज जो सुनने के लिए झूठ बोलने के लिए वो जासूस है दूसरी कौम के। लम यातूक जो नहीं आए आपके पास, युहर्रिफू नल कलिमा मिन बाद मवादिही बदल देते हैं अल्लाह की बातों को उसके सही मौकों से, बस अपनी मर्जी होती है जहाँ का मर्जी लगा लें, और फिर जो आम लोग होते हैं उनको समझ नहीं होती वो भी खराब हो जाते हैं। अल्लाह का खौफ करने वाले लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। यकूलून कहते हैं, इन ऊती तुम अगर तुम्हें दिए जाए हाजा ये हुक्म फखुदू तो मान लो उसे, व इल्लम तुतहु फहदरू अगर ना दिया जाए तुम्हें ये हुक्म तो बचो। वमन युरिदिल्लाहु फितना और जिसको इरादा फरमा ले अल्लाह ताला फितना में डालने का, आजमाने का, फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैया तो नहीं ताकत रखता उसके लिए अल्लाह से किसी चीज की कि कोई और छुड़ा ले। उलाइकल्लज़ीना युरिदिल्लाह ये वही लोग हैं कि नहीं इरादा फरमाया अल्लाह ताला ने, अन युतहिरा कुलूबहुम कि पाक कर दे इनके दिलों को। इसकी समझ आई? बहुत ही खूबसूरत आयत है जिसको इरादा फरमा रहे अल्लाह ताला फितने में डालने का, तो नहीं कोई ताकत रखता या नहीं आप ताकत रखते इसके लिए, यानी अल्लाह से छुड़ाने के लिए या अल्लाह से उस आजमाइश से निकालने के लिए। कब निकलेगा? जब मेरे रब्बे करीम चाहेगा। लेकिन याद रखिए दुआओं में तासीर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी की ताबीर की जाए। दुआ करने वाले भी उन्हीं के लिए दुआ करते हैं जिनकी तरफ से इज़्न होता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के लिए दुआ नहीं फरमाया करते थे, अल्लाह ने मना कर दिया। लहुम फिद दुनिया खिज़्य उनके लिए दुनिया में जिल्लत है, वलहुम फिल आखिरति अज़ाब और उनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब है। सम्माऊन लिल कज़िब अक्कालून लिस्सुहत कबूल करने वाले झूठ को बड़े हराम खोर हैं। वहीं जाऊ का फहकुम बैनहुम तो अगर वो आए आपके पास तो चाहिए कि फैसला करें, चाहे आपकी मर्जी है फैसला करें उनके दरमियान, और आरिद अनहुम या आप उनसे मुंह मोड़ लें, या आपकी मर्जी, आपको इख्तियार है महबूबा। तो अनहुम और अगर आप मुंह फेर लें उनसे, फलन यदुर्रूक शैया तो आपको कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचाएगा महबूबा। वइन हकम तफहकुम बैनहुम बिल क़िस्त और अगर आप फैसला फरमा दें या फैसला करें तो फैसला फरमाइए उनमें इंसाफ से। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इंसाफ करने वालों से। व कैफ़ युहक्किमूका मुनका कैसे मुनसिफ बनाते हैं आपको, वाइंदहुमुत तौरात हालांकि उनके पास भी तौरात है, फीहा उस तौरात के अंदर हुक्मुल्लाह अल्लाह का हुक्म मौजूद है। सुम्मा यतवल्लौन मिन बाद ज़ालिक फिर वो मुंह फेरते हैं इससे, इसके बाद भी उन्हें सारा पता है
بس یہ جان بوجھ کے ان کی حرکتیں ہیں. وما اولئک بالمؤمنون، اور نہیں ہے وہ اصل میں ایمان والے نہیں یہ حرکات. اس لیے ان انزالت توراتا، بے شک اتاری ہم نے تورات، فیہا اس تورات کے اندر ہدم و نور، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. یحکم فیہا النبیون، حکم دیتے ہیں اسی کے مطابق، اس تورات کے مطابق انبیاء، الذین اسلموا، جو ہمارے فنبردار ہے، جنہوں نے ہمارے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، للذین ہادو، چاہے وہ یہودی ہوں اس وقت جو صحیح یہودی تھے، والربانیون، یا اللہ والے یا اسی کے مطابق جو حکم دیتے ہیں، والاحبار، اور علماء، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. کون لوگ؟ اللہ والے اور علماء. وکانوا علیہ شہداء، اللہ والوں سے مراد مشائخ ہیں، درویش ہیں، بہت سارے لوگ. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس پر گواہ. فلا تخشبوا الناس، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے، وخشون، ڈرا کرو مجھ سے، یعنی رب کریم سے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نام ابھی کے علماء کو کہا جا رہا ہے، اس ٹائم کے لوگوں کے بات سامنے رکھ کے سمجھائی جا رہی ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کتاب کے مطابق جسے رب کریم نے نازل فرمایا، فاولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ کافر ہیں. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کے بدلے جان، العین بالعین، عین کے بدلے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے قصاص ہے. فمن تصدق بھی، تو جو شخص معاف کر دے بدلہ، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ حقیقت میں کیا ہیں؟ ظالم ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر، عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، جو ان کے سامنے موجود تھا. مراد کیا ہے؟ تورات. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی تھی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، یعنی جہالت سے نکالنے کے لیے. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والی تھی وہ انجیل جو اس سے پہلے تھا یعنی تورات کی. وہدا، اور یہ انجیل ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، ضرور فیصلہ کیا کرو انجیل والے. کس کے مطابق؟ انجیل کے مطابق. بما انزل اللہ فی، جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں. یہ اس ٹائم کی بات ہے، ابھی کی نہیں. ابھی تو قرآن کریم کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. محبوبہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن کریم سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی، جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ کتاب مہیمنن علیہ، اور یہ قرآن محافظ ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو احکامات قرآن کریم میں ہیں. ولا تتبع اہواءہم، نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، ان کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی. اما جاءک من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے. یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور ایک عمل کی راہ. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو بنا دیتا تم سب کو امۃ واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن نہیں بنایا. کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ،
اصل میں اللہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو، فاستبقوا الخیرات، اور تم آگے بڑھو کس چیز میں؟ خیرات میں۔ معذرت۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، ہم سب کو کدھر لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان، کیا؟ اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا يَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان سے کہ کہیں یہ برگشتہ نہ کر دیں، آپ کو موٹیویٹ نہ کر دیں، آپ ایسا نہ ہو جائیں اس کے کچھ حصہ سے، یعنی آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لو، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجیے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ نافرمانے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ مومن تو خوش ہوتا ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جیتا ہے، اسی کے مطابق فیصلے سناتا ہے، اور باقی اللہ کے احکام سے ہٹ کر تو پھر بندوں کی باتیں چلی نا، تو جو بندوں کے احکامات پہ چلے گا، کدھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ مولا تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں توفیق بخشی، ہمیں پورا قرآن کریم سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق